الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس موضوع کا تعلق جمعہ کی نماز سے۔ نمازوں میں سے ایک اہم ترین نماز جمعہ کی نماز ہے، اور اللہ کی توفیق سے آج ہم لوگوں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھی ہے۔ جمعہ کا دن ختم ہو چکا ہے اور ہفتے کی رات شروع ہو چکی ہے، لیکن جمعہ کے مسائل کو، اس کے احکام کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اور یہ بات بھی آپ کو جاننی چاہیے کہ جمعہ کی نعمت اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کی۔ دوسری امتوں کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے، جمعہ کی نعمت سے محروم رکھا۔ یہود و نصارہ کو جمعہ کا دن نصیب نہیں ہو سکا، لیکن یہ دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور ہفتے کی یہ عید ہے، ہفتے کی عید ہوتی ہے جو جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے کچھ احکام ہیں، مسائل ہیں جن سے ہمیں آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کو ہم لوگ ہر ہفتے پڑھتے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باب صلاۃ الجمعہ، یعنی جمعہ کی نماز کا بیان، جمعہ کی نماز کا بیان۔ اور سب سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ کل من لزمتہ الجماعۃ لزمتہ الجمعہ، کہ ہر وہ آدمی جس کے اوپر با جماعت نماز لازم ہوتی ہے، اس آدمی کے اوپر جمعہ کی نماز بھی لازم ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ آدمی جس کے اوپر با جماعت نماز، یعنی پنج وقتہ با جماعت نماز ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے، ایسے آدمی پر جمعہ بھی لازم اور واجب ہے۔ اگر آپ کہیں پہ ہیں، مقیم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ مسافر نہیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ بچوں کے اوپر یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں، باشعور بچے ہیں اور صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، تو عادت دلوانے کے لیے اور مشق کرانے کے لیے ہر گارجین کو چاہیے، ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے جائے۔ لیکن جب تک وہ نابالغ ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو بچوں پر جمعہ کی نماز واجب نہیں۔ اسی طرح اگر عورتیں ہیں تو عورتوں پر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے اوپر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی اتنا معذور ہے کہ وہ جمعہ کے دن مسجد نہیں جا سکتا، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں۔ کیا مطلب ہے واجب نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گی۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی معذور ہے اور جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو آدمی اپنے گھر پر ظہر کی نماز 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھے گا ہی نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز کے چند شرائط بیان کیے ہیں۔ ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَمِن شُرُوطِهَا، جمعہ کی نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ فعلها فی وقتها، کہ جمعہ کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، جمعہ کی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے۔ وَأَن تَكُونَ بِقَرْيَةٍ، جمعہ کی نماز گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، جہاں بھی آپ ہیں وہاں آپ جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ کہا اس کے بعد تیسری شرط کہ وَأَن يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتان،
کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے ہر جمعہ میں امام صاحب پہلا خطبہ دیتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ عام طور پہ دوسرا جو خطبہ ہوتا ہے وہ اخیر میں ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں بیچ میں بھی خطیب صاحب اور امام صاحب بیٹھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی، اور پھر سے وہاں سے پھر اگر چاہیں کوئی مسئلہ بتلانا، کوئی حکم بتلانا، تو وہاں سے پھر کیا ہے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی ایک روایت جمعہ کے حوالے سے ذکر کی ہے، اور اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں وَعَنْ جابر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کیسے دیتے تھے؟ آج اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے دیکھیے گا کہ عجیب غریب خطبہ حضرات آپ کو ملیں گے۔ دیکھیے پہلے حدیث سن لیجئے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، وعلا صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دوران خطبہ بلند ہو جاتی تھی، تیز ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ خطبے میں بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کأنہ منذر جیش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں۔ کہتے ہیں یقول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کہتے سبحکم ومساکم، کیا اے لوگو ممکن ہے کہ صبح میں کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، یا شام میں کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، یا شام میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اس انداز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطیب کی کیفیت دوران خطبہ کیسی ہونی چاہیے اور اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ بعض ایسے خطبہ آپ کو ملیں گے جو پورا خطبہ آپ کو ہنساتے رہیں گے، ایسے بالکل کیا ہے ڈرامائی انداز میں، اور مسخرہ کریں گے، مذاق کریں گے دوران خطبہ، اور اسی طرح کمیڈی کریں گے۔ ایسے خطبہ آپ کو بھی کیا ہے ملیں گے، یہ اچھے خطیب نہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، لال ہو جاتی تھیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ہنستے ہنساتے نہیں تھے، کمیڈی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض ایسے خطبہ آپ نے دیکھا ہوگا یا دیکھنے کو، اور آج عوام کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے کہ جو ہنسانے والے لوگ ہوتے ہیں اور واعظین اور خطبہ ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو سنجیدہ گفتگو کرے، علمی گفتگو کرے، قرآن حدیث سنائے، چٹکلا نہ سنائے، ایسے خطیبوں کی باتوں کو اور خطبوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ خطبے کا آغاز، جمعہ کے خطبے کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ یہ جملے بھی آپ سنتے ہیں، ہر جمعہ میں سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اگر ہو سکتی ہے تو کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب کی بات ہو سکتی ہے، یعنی قرآن کی بات ہو سکتی ہے۔ قرآن میں سے اگر لوگوں کو نصیحت نہیں مل سکتی ہے تو چٹکلا سنانے سے نصیحت مل جا سکتی ہے، قصہ کہانی ایسے بے سر اور پیر کے لوگ کیا ہے
قصہ کہانی سناتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، کوئی اصلیت نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کے خطبے سنیے گا پورا خطبہ ختم ہو جائے گا، کوئی ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی، کوئی ایک حدیث نہیں ملے گی آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات یعنی قرآن ہے. وَخَيْرَ الْحَدِي حدی محمد، اور سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں، کسی پیر صاحب کا طریقہ نہیں، کسی بابا کا طریقہ نہیں، کسی مرید کا طریقہ نہیں، بلکہ سب سے بہترین طریقہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں، شریعت کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ معاملات میں سب سے بدترین معاملہ اگر کوئی ہے تو وہ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، یعنی بدعت کا ارتکاب کرنا ہے. یعنی کسی ایسی چیز کو آپ ثواب سمجھ کر انجام دیجئے جس کے اندر ثواب نہیں، جو دین نہیں ہے، جس کے حوالے سے نہ قرآن ہے اور نہ حدیث ہے، اور آپ اس کو نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، دین اور شریعت سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ دین شریعت نہیں، یہ اجر و ثواب والا کام نہیں بلکہ بدعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محدثات کے تعلق سے کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ جہنم میں پہنچا دیتی ہے. تو ہر آدمی کو بدعت سے بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بیان کیا کرتے ہیں. یہ خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پیش کرتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے بعض الفاظ میں آتا ہے کہ کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمعہ کو خطبہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحمد اللہ ویثنی علیہ، کہ خطبہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے. خطبہ کا یہ طریقہ ہے، قبل اس کے کوئی بات اور کریں، آپ اپنی بات کو پیش کریں. سب سے پہلے خطیب کو چاہیے اور واعظ اور مقرر کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، ویثنی علیہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے. اور پھر اس کے بعد ثم یقول علی اثر ذلک، اور پھر اس کے بعد جو بات کہنی ہے آپ کیجئے. اور دوران خطبہ پھر وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی تھی. پتہ یہ چلا کہ اچھے خطیب کی نشانیوں میں سے نشانی ایک یہ ہے، اور ایک وصف یہ ہے کہ خطیب کی آواز بلند ہونی چاہیے. جب خطیب کی آواز بلند ہوگی تب سامعین سن پائیں گے. اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، تو اگر پست بھی آواز ہوتی ہے تو بلند ہو جاتی ہے، لیکن فطری طور پہ خطیب کی آواز دیگر لوگوں سے بلند ہوگی، تب جا کے وہ اپنی باتوں کو حاضرین اور سامعین کو اچھے طریقے سے سنا سکتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کہتے تھے من یہد اللہ فلا مضل لہ، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے کوئی آدمی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یہ نسائی کی روایت ہے. اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پتہ یہ چلا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، بڑی مشہور روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان طول صلاة الرجل، کہ آدمی کی نماز کا لمبا ہونا، جب آدمی نماز پڑھے تو نماز لمبی پڑھے. کہتے وقصر خطبته مئنة من فقهه، اور جب خطبہ دے تو مختصر خطبہ. اور یہ جمعہ کے خطبے کے لیے خاص طور سے ہے، لیکن آج اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے. آج اہل حدیثوں میں بھی اس پر عمل نہیں ہے. لیکن اگر آپ حرمین شریفین جائیں گے، آپ مسجد نبوی جائیں گے،
آپ خانہ کعبہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو وہاں تک پہنچائے، آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملے وہاں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے خطبہ ہوتے، بڑے بڑے ذو علم خطیب ہوتے، لیکن ان کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے، 10 منٹ کا، 8 منٹ کا۔ ایسا بھی خطبہ ہم لوگوں نے سنا ہے مسجد نبوی کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر، جس میں 10 منٹ صرف خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، آدھا گھنٹہ تو کبھی نہیں، آدھا گھنٹہ کبھی نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہو، مختصر خطبہ ہونا چاہیے، اور نماز کیا ہے لمبی ہونی چاہیے، لیکن نماز اتنی بھی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اکتا جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے، جمعہ کا خطبہ بھی مختصر ہو اور نماز اس سے لمبی ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جمعہ کی نماز میں سے اور خاص طور سے خطیب کے لیے مستحب یہ ہے کہ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَخْطُبَ عَلَى مِنبَرٍ، کہ جب جمعہ کا خطبہ دیا جائے تو ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا جائے، جیسا دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ مستحب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیتا ہے تو خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ اس لیے کیا یہ واجب نہیں ہے، یہ بلکہ مستحب ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ممبر پہ کھڑے ہو کر دیتے تھے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن کہیں پہ اگر ممبر نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز اور اس کا خطبہ ہی نہیں ہوگا اور نماز میں کسی طرح کی کمی رہ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا صَعَدَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، اور خطیب کو چاہیے کہ جب ممبر پر آئے، جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر سب سے پہلے کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے خطیبوں کا اس پر عمل نہیں ہوتا، اور یہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے، جمعہ کا خطبہ دینے آتے، جب لوگوں کے سامنے بالکل ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کر کے خطیب کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا، ممبر پہ بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اذان دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد خطیب کھڑا ہوگا اور خطبہ دے گا۔ ثم یجلس، اور جب پہلا خطبہ ختم ہو جائے گا تو بیٹھ جائے گا۔ ثم یخطب الخطبۃ الثانیہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ دے گا، اور جب دونوں خطبہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر نماز شروع کی جائے گی، اور پھر جہری قرات کے ساتھ، جہری جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز جمعہ میں۔ جمعہ کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ سری یا جہری؟ جہری ہوتی ہے، یعنی جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں۔ جہری نماز جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی، اور کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ اور جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، بلکہ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے۔ اور جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھے؟ سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث غاشیہ، یہ دونوں صورتیں پڑھے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو 2 اور صورتیں ہیں، جیسے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، قرآن میں ایک صورت ہے، اس سے بھی جمعہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں مستقل ایک صورت ہے جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ ہے۔ اسی طرح پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کرے۔ اسی طرح جمعہ کا جب دن ہو، جمعہ کا دن اگر آئے اور آپ کو نصیب ہو جائے تو جمعہ کے مستحبات میں سے اور مسنون اعمال میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن آدمی کو غسل کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، واجب نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، خاص طور سے ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، کوئی آدمی اگر بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ ہم غسل کریں گے اور گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، فلاں کیا بیماری ہو جائے گی، تو کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، مسنون ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کیجئے گا تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن آپ چھوڑ دیجئے گا تو گناہ بھی نہیں ہوگا، اسی کو مسنون کام کہتے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن آدمی کو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، جمعہ کے دن آدمی کو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کہ اپنا پیسہ کہاں کہاں
خرچ کرتے رہتے ہیں، ضائع اور برباد کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے پاس عطر کی شیشی نہیں ہوتی، ہمارے پاس خوشبو نہیں ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بڑی پسند تھیں ان میں سے ایک خوشبو بھی، عطر بھی ہے۔ تو ہر مرد کے پاس خوشبو ہونی چاہیے، ایسی خوشبو جس میں بہت زیادہ رنگ وغیرہ نہ ہو، لیکن اس سے کیا ہے خوشبو پھوٹے۔ عورت بھی خوشبو کا استعمال اپنے گھر میں کیا ہے کر سکتی ہے، اور ایسی خوشبو جس کے اندر اس کی خوشبو دوسروں تک نہ پھیلے، ایسی خوشبو اس میں رنگ ہو لیکن اس کی خوشبو دوسروں تک نہ جائے، ایسی خوشبو عورتیں بھی کیا ہے استعمال کیا ہے کر سکتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسنون اعمال میں سے جمعہ کے دن غسل کرنا ہے اور اس کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن جمعہ کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو بہتر سے بہتر کپڑا آپ کے پاس، بہتر سے کوئی ضرور نیا ہو، اگر نیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نیا نہیں ہے جو بھی کپڑا میسر ہے جو بہتر سے بہتر اچھا سے اچھا جو کپڑا ہو اس کپڑے کو آدمی کو جمعہ کے دن پہننا چاہیے۔ اور ویسے نماز میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں آتے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتے، اللہ کے گھر میں آتے، بھائی لوگ کو دیکھیے گا پھٹے پرانے جو سب سے سڑے گلے اور بدبودار کپڑا ہو، صرف کیا گنجی ہو اور یہ ایسا کپڑا ہو، اس کو پہن کے چلے آتے۔ نہیں، آپ جب مسجد آ رہے ہیں تو آپ اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے آئیے، خوبصورت لگے، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جو بہتر سے بہتر ہو کپڑا استعمال کرنا چاہیے، اور جمعہ میں جلدی جانا چاہیے، مسجد جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا چاہیے، جتنا جلدی جائیے گا اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جب جمعہ کے لیے مسجد میں جائے تو یاد رکھیے کہ جمعہ میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ جب مسجد میں آپ پہنچ گئے اور امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا آپس میں بات چیت کرتے ہیں، فلاں بچہ اگر ہنگامہ کر رہا ہے اس کو چپ کرائیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، نہیں، اس سے آپ کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جمعہ پڑھنے گئے ہیں نا، تو جب امام جب خطیب منبر پہ کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اذا قلت لصاحبک انصت، اگر آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، اگر اتنا بھی کسی سے اگر آپ جمعہ کے دن کہہ رہے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا فقد لغوت، کہ آپ نے لغو بات کی، آپ نے بیکار بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چپ کرانے سے بھی منع کیا، اور ایسے آدمی کو جمعہ کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے جب خطیب منبر پہ آ جائے تو خاموشی کے ساتھ، پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے، امام خطیب کی باتیں سننی چاہیے۔ اور دیکھیے گا بعض لوگ جمعہ میں جاتے صرف سونے کے لیے، جب جمعہ میں جائیں گے ساری نیند جو ہے نا وہی آنے لگتی ہے، لگتا ہے کئی روز سے یہ جگے ہوئے ہیں، ان کو سونا نصیب نہیں ہوا اور وہاں اپنی نیند پوری کرتے۔ بھائی ہم نیند پوری گھر پہ کر سکتے تھے، آپ وہاں نماز پڑھنے گئے ہیں، وہاں خطیب کی باتوں کو سننے گئے ہیں، آپ وہاں سونے گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جا کے وہاں نہیں سونا چاہیے۔ بھائی لوگ تو کھراٹا بھی اس میں لینے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یعنی ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے، کچھ استفادہ نہیں کرتے، جمعہ سے بس گئے اور آئے، بس وہی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آخری بات کہتے ہوئے دخل رجل یوم الجمعہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے پوچھا صلیت، کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس آدمی نے کہا لا، نہیں، کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصل رکعتین، کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ پتہ کیا چلا کہ جب ہم جمعہ کے لیے مسجد میں جائیں تو میں نے کہا شروع میں جتنا پہلے جائیں اتنا ہی زیادہ آپ کا ثواب ہے، کم سے کم امام کے خطبہ دینے سے پہلے آپ کو تو جانا ہی چاہیے۔ بعض لوگ دیکھیں گے کہ اب خطبہ ختم ہونے والے انتظار میں رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، اچھا 1 بجے جماعت ہے، تو 12:50 میں جائیں گے، 55 منٹ میں جائیں گے، ایسے بد نصیب لوگ، بد قسمت لوگ ہیں ایسے۔ نہیں، آپ جتنا جائیے گا پہلے، بلکہ حدیث میں آتا جو سب سے پہلے جائے گا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے۔
تو آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے نا، یہی ثواب یہی اجر آپ کو قیامت میں کام آئے گا، جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ آپ کو پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج اور یہی آپ کا جگنا اور بیٹھ کر باتوں کو سننا، دین اور اسلام کے کاموں میں لگے رہنا، یہ چیزیں قبر میں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ تو جمعہ کے دن پہلے جائیے، اور جب جائے آدمی تو جتنا بھی ہو سکے نفلی نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرے امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے۔ لیکن کوئی آدمی کسی وجہ سے اس وقت مسجد میں پہنچ رہا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے، کیا کرے گا وہ آدمی؟ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا۔ وہی بات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ جب مسجد میں آپ جائیں تو جمعہ کے دن خاص طور سے اگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو، ممبر پہ ہو، لیکن آپ کو جا کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ ہلکی 2 ایسے موقع پر بہت لمبی نہیں، بلکہ 2 ہلکی رکعت کیا ہے آپ پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھ کر آپ امام کی بات اور خطیب کیا خطبہ آپ سنیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے حوالے سے یہ چند مختصر باتیں اور احکام و مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، ہماری نجات کا اس کو ذریعہ بنائے، اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین جاننے، سمجھنے اور اس کو سمجھانے اور اس پر خود عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔